بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکہ اتنا بڑا مارا گیا ہے کہ گواہی امریکہ سے آ گئی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کو امریکہ نے خرید لیا ہے، لیکن 22 کروڑ لوگوں کو ہار دیا ہے۔ یہ گواہی کہاں سے آئی ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ شہباز شریف نے آئین کتنی بار توڑا ہے ان پچھلے کچھ دنوں میں؟ یہ حکومت جو سارے غیر آئینی کام کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان کی جو افواج ہیں ان سے یہ قوم بہت محبت کرتی ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پاکستانی عوام کے بارے میں دو جو اہم غلط فہمیاں ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کے بعد آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اس ٹائم جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ دو غلط فہمیوں کا شکار ہے پاکستانی عوام کے بارے میں۔ میں یہاں پہ یہ سمجھ لیں میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہوں تاکہ مسائل حل ہو جائیں اور پاکستان کسی انارکی کی طرف مت بڑھے، کسی خونی انقلاب کی طرف مت بڑھے، بلکہ معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جائیں۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1 سال تک کیوں یہ حکومت چلانا چاہتے ہیں، خطرہ کیا ہے عمران خان سے، اور عمران خان کو کیا سٹیپس لینے پڑیں گے۔ لیکن پہلے ناظرین یہ آپ چیک کر لیں، یہ گواہی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں پال کریگ رابرٹس، یہ انسٹیٹیوٹ فار پولیٹیکل اکانومی ہیڈ کرتے ہیں، یہ اکنامکس کے پروفیسر ہیں۔ یہ کہتے ہیں واشنگٹن نے پاکستان کی کرپٹ پارلیمنٹ تو خرید لی لیکن پاکستان کے لوگوں کو ہار دیا، یعنی اب لوگوں کی سپورٹ امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگی، حالانکہ انہوں نے کرپٹ پارلیمنٹ تو خرید لی ہے۔ یہ گواہی آ گئی ہے امریکہ کے اندر سے اور ابھی مزید آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ میں یہاں ایک مشورہ دینا چاہوں گا اوورسیز پاکستانیوں کو، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں۔ دیکھیں گواہی اب امریکہ سے آ گئی ہے۔ ٹرمپ دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے خلاف تھا، یہ وجہ تھی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ہٹایا اور بائیڈن کو واپس لائے، جو کہ بیرونی مداخلت پر یقین رکھتا ہے، رجیم چینج پر یقین رکھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پاکستانی کمیونٹی بڑی سٹرونگ ہے امریکہ میں، اگر یہ لوگ ریپبلکن سے رابطہ کریں اور کسی طریقے سے ٹرمپ سے یہ بیان آ جائے کہ بائیڈن نے جو رجیم چینج کیا ہے وہ اس کو کنڈیم کر دے، تو یقین مانیں کہ بیانیے کو بڑی تقویت ملے گی، ایک سٹیمپ لگ جائے گی، اور اتنی بڑی سٹیمپ ہوگی کہ اس کے بعد اس طوفان کو ویسے بھی کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پھر تو سمجھ لیں کہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا۔ اگر یہ ہو سکتا ہے، یہ میرا مشورہ ہے، کوئی لوگ جو سمجھدار ہیں وہ اس پہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں جو انفلوئنشل ہیں تو وہ اس سلسلے میں پلیز کوئی کوشش کریں کہ کسی ریپبلکن کی طرف سے آ جائے، ٹرمپ کی طرف سے آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن کسی ریپبلکن کی طرف سے آ جائے تو یقین کریں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان کو بھی میرا مشورہ ہے کہ امریکہ نہ کہیں، بائیڈن کہیں۔ بائیڈن نے آپ کی رجیم چینج کروائی ہے، امریکہ نے نہیں کروائی۔ امریکہ میں جب ٹرمپ کی حکومت تھی وہ آپ کی رجیم چینج نہیں کروا رہا تھا، بلکہ وہ آپ سے ملاقات بھی کرتا تھا، آپ سے فون پہ رابطے میں بھی تھا، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، وہ آپ کو اپنا دوست کہتا تھا، یہ ذہن میں رکھیں۔ سو امریکہ نہ کہیں تاکہ امریکی عوام آپ کے خلاف ہو جائے اور ان کا نیریٹو بکے، بلکہ آپ کہیں کہ بائیڈن نے یہاں پہ رجیم چینج کروائی ہے۔ امید ہے لاہور کے جلسے میں یہ کہا جائے گا۔ آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ شہباز شریف نے اب تک کتنے قوانین توڑے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ گورنر کو ہٹانے کا جو آرڈر جاری ہوا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے، وہ آئین کی شک 101(3) کی خلاف ورزی ہے۔ گورنر کو لگانے کا اختیار پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر صدر کے پاس، یعنی تب پرائم منسٹر ایڈوائس کر سکتا ہے، لیکن گورنر کو اتارنے کے اوپر کیا شک ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 101 آئین کا آرٹیکل 101 اور اس کی شک 3، دا گورنر شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ، جب تک صدر مملکت خوش ہیں ان کی تسلی ہے گورنر اپنا کام جاری رکھے گا۔ گورنر کی تنخواہ، الاؤنس، پریولیج سب کچھ صدر مملکت طے کریں گے، اس میں وزیر اعظم کی ایڈوائس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لگانے میں وزیر اعظم کی ایڈوائس ہوگی، صدر اس پہ سائن کرے گا، اتارتے ہوئے یہ صدر کا فیصلہ ہوگا۔ اس کی میں آپ کو ایک لاجک بتا دیتا ہوں، وجہ بتا دیتا ہوں۔ صدر ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، اسی طرح گورنر بھی ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، پارٹی کا نہیں رہتا۔
جب گورنر لگ گیا تو اس کے بعد وہ ریاست کا نمائندہ ہے اور اس کو صدر ہی اتار سکتا ہے جو ریاست کا نمائندہ ہے. یہ لاجک ہے آئین کی اس شک کے پیچھے. یہ آئین توڑا گیا ہے یہ آرڈر جاری کر کے, اور اچھا کیا ہے کہ گورنر پنجاب نے اپنے عہدے سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا. میں آپ کو اس کے بھی پیچھے ایک لاجک بتاتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن اگلی ویڈیو میں 2-3 اہم چیزیں میں نے آپ کو بتانی, وہ پھر لمبی ہو جاتی ہے بہت ویڈیو. ایک تو یہ ہے. دوسرا, بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا تھا, میں دیکھتا ہوں اگر مجھے مل جائے. یہ آرڈر پاس ہوئے ہیں وزیر اعظم کے جانے کے بعد, عمران خان کی حکومت کے ٹاپر ہونے کے بعد. یہ سب غیر آئینی ہیں. کیوں؟ مصطفیٰ امپیکس ججمنٹ جو تھی اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اکیلے کیبنٹ کے بغیر فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے, یعنی وزیر اعظم کی اپنی حیثیت گورنمنٹ کی نہیں ہے, فیڈرل کیبنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس وقت موجودہ حالات میں ملک میں کوئی کیبنٹ نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف نے اب تک جتنے آرڈرز دیے ہیں وہ غیر آئینی ہیں. اب کوئی عدالت نہیں کھل رہی. رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں کہ شاید عمران خان کچھ غیر آئینی کر دے. اس پہ کھلی تھی عدالتیں کہ ہم عدالت کھول کے بیٹھتے ہیں, شاید ہماری توہین ہونے والی ہے. جو جرم ہوا نہیں تھا اس کے لیے عدالتیں پہلے کھل گئی تھیں. عدالت کھول دیں, شاید آرمی چیف کی تبدیلی ہونے والی ہے. یعنی جو کام ہوئے نہیں تھے اس پر عدالتیں کھول کے بیٹھ گئے تھے. یہاں پہ کیبنٹ کے بغیر شہباز شریف فیصلے کر رہے ہیں. شہباز شریف سرکاری خفیہ دستاویزات حوالے کر رہے ہیں ان لوگوں کے, جیسے اگر مفتاح اسماعیل ہو گیا, خاقان عباسی اور لوگ جنہوں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا, ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. یہ سب کچھ غیر آئینی ہو رہا ہے, اور میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. ملک میں اس ٹائم مارشل لا لگا ہوا ہے اور شہباز شریف چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں, یعنی فیس ہے سامنے. اصل میں پیچھے سے حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. یہ ہے اس ٹائم ملک کی صورتحال, اور اس پر تمام عدالتیں کیوں خاموش ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ مارشل لا میں اکثر توثیق عدالتیں ہی کرتی ہیں. پاکستان میں کوئی مارشل لا یا شب خون نہیں ہو سکتا جب تک عدالتیں ساتھ نہ ملی ہوں. تو اس ٹائم عدالتوں کا جو ہمیں کردار نظر آ رہا ہے وہ انتہائی مایوس کن کردار ہے. تو یہ تو ہو گئی 2 چیزیں. اب میں آپ کو تیسری چیز کی طرف لے کے آتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ہے. فوجی قیادت کو اس ٹائم عوام کے والے سے 2 غلط فہمیاں ہیں. ایک کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہ ہماری یوتھ ویل انفارمڈ یا نہیں ہے یا ال انفارمڈ ہے, یعنی ہماری یوتھ کو پتہ نہیں ہے کہ اصل حالات کیا ہیں اور وہ ویسے ریئیکٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہم شاید جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ایک تو یہ غلط فہمی ہے. اس پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے دور ہوتی ہے اور یہ کیوں غلط فہمی ہے اور یہ کتنی نقصان دہ ہے ادارے کے لیے. لیکن جو دوسری زیادہ بڑی غلط فہمی ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتے, ہم سیاست سے دور ہو گئے ہیں, تو میں یہ بات ذرا آج کھل کے اور کلیئرلی کر دوں. آپ 75 سال سے مسلسل سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں, اور یہ بات پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے. اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ لوگ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بلیو کر رہے ہیں کہ آپ سیاست میں نہیں دخل اندازی کرتے. جہاں پہ لائن ڈرا ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو پہلے یہ غلط فہمی تھی یا خوش فہمی تھی یا حسن ظن تھا کہ آپ جو سیاسی مداخلت کرتے ہیں وہ کرپشن روکنے کے لیے کرتے ہیں. ملکی خود مختاری کا سودا ہو رہا ہوتا ہے جب بھارت سے پینگیں بڑھائی جا رہی ہوتی ہیں, جب ایٹمی راز افشاں کرنے کا خطرہ ہوتا ہے, سیکیورٹی رسک جیسے بے نظیر کو کہا, یا اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں آپ تب مداخلت کرتے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ تھا آپ مداخلت کرتے ہیں, لوگوں کو یہ اب بھی پتہ ہے کہ آپ مداخلت کرتے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ لوگوں کو پتہ ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یوتھ ال انفارمڈ ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ مداخلت کرتے ہیں. یوتھ کو یہ حسن ظن ہے کہ آپ مداخلت پاکستان کے مفادات میں کرتے ہیں. پہلی بار یوتھ کو یہ نظر آیا ہے کہ اس بار مداخلت امریکہ کے مفادات کے لیے ہوئی ہے, پاکستان کے مفادات کے لیے نہیں ہوئی. تو کیا آپ بے شک کہیں کہ امریکہ ہماری گردن دبوچ لے گا, تو ہم نے اپنے مفادات کے لیے مداخلت کی ہے, لیکن یہ مداخلت عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ امریکی مفادات کے لیے تھی, پاکستانی مفادات کے لیے نہیں تھی. تو یہ غلط فہمی اپنی دور کر لیں پلیز. میں یہ باتیں کوئی پھوٹ ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہا, کیونکہ ریموٹ آپ کے پاس ہے. آپ نے ایک بٹن دبانا ہے اور الیکشن کال ہو جانے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن سے اگلی حکومت آ جانی ہے اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, عوام صاحب بھول جائیں گے. اور میں ایک اور یہاں بات کر دوں, شاید افریدی بہت اچھے بولر تھے, لیکن ایز اے بیٹسمین میں نے کبھی ان کو اچھا کرکٹر نہیں سمجھا, کبھی بھی نہیں. انہوں نے چند میچ اگر اچھے کھیلے بھی ہیں تو میں نے نہیں سمجھا, ٹھیک ہے. حالانکہ یوتھ میں ہم دیوانے تھے, ان کو دیکھنا چاہتے تھے. تو ایز اے کرکٹر میری رائے مختلف ہے ان کے بارے میں, لیکن ایز اے ہیومن بینگ میں سمجھتا ہوں کہ شاید افریدی ایک اچھا انسان ہے.
آپ اپنے حق میں شاہد افریدی سے پلیز بیانات مت دلوائیں، اس کو غیر متنازعہ رہنے دیں خدا را۔ ریموٹ کا بٹن آپ کے پاس ہے، اس میں ڈیلیٹ دبائیں امپورٹڈ حکومت کا اور نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں، امپورٹڈ حکومت ڈیلیٹ ہوگی، ٹوائلٹ میں فلش ہوگی، نئے الیکشن آئیں گے۔ عوام آپ سے پیار کرتی ہے اور یہ پیار جاری رہے گا زور و شور سے۔ باقی آپ جتنے مرضی دعوے کر لیں، جتنی مرضی میٹنگز کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ میں بات آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد پاکستان ہے، کچھ اور نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے اگر کوئی الیکشن مانگتا ہے تو اس میں کوئی سازش نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بیرونی سازش کسی ملک میں شفاف الیکشن نہیں مانگ سکتی۔ یہ جو آپ کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے نا جی کہ یہ ہمارے بارے میں بات، یہ بیرونی سازش ہو رہی ہے، آپ اپنی یوتھ کو اپنے خلاف کر رہے ہیں خود۔ آپ اپنی یوتھ کو گالی دے رہے ہیں کہ وہ بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں، آپ ان کے انٹلیکٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یوتھ کو غصہ مت دلائیں، الیکشن کی طرف جائیں۔ اور یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ چیزیں پتہ ہیں کہ یہ کیوں ایک سال تک، یہ نومبر تک نہیں، ایک سال تک چلانا چاہتے ہیں یہ حکومت کو، مقتدر بھی اور یہ امپورٹڈ ڈاکو بھی، یہ سب ایک سال تک چلانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اگلی ویڈیو میں 2 ماہ میں الیکشن کا اعلان کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح حالات جا سکتے ہیں، میں آپ کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں۔ ہمارے سامنے جو ثبوت موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ سے گواہی آتی ہے کہ واشنگٹن نے پاکستانی کرپٹ پارلیمنٹ کو خرید لیا لیکن عوام کو کھو دیا ہے، یہ گواہی آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک کانسپریسی ہے، یہ ایک ایسی کانسپریسی ہوئی ہے، ایسی سازش ہوئی ہے جس کے بعد مداخلت ہوئی ہے، اور اس مداخلت کو پاکستانی عوام ریجیکٹ کر چکی ہے، اور اسی لیے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ مسلسل چل رہا ہے، گو کہ اس میں ڈیفرنٹ ڈاٹس، نقطے، یہ وہ چینج کر کے اس ٹرینڈ کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ ناکام ہوں گے۔ آپ نے عوام کو اتنی اچھی 5th جنریشن وار سکھا دی ہے کہ اب عوام کو سموک سکرین نظر آ جاتی ہے جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں۔ عوام اب جھوٹ پکڑ لیتی۔ 5th جنریشن وار کا سب سے بڑا ٹول ہی ہے کہ جھوٹ بولو، لوگوں کو کنفیوز کر دو۔ لوگوں کو اب پتہ ہے کہ کہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کون ہمیں کنفیوز کر رہا ہے۔ تو عوام کو کنفیوز مت کریں، عوام کنفیوز ہوں گے نہیں، عوام بالکل کلیئر ہیں، اس بار گول کلیئر ہے۔ آپ نے عوام کو ایک گول پہ اکٹھا کر دیا کہ ان ڈاکوؤں سے ہم نے جان چھڑانی۔ آپ ذرا امیجن کریں، جس بھاشا ڈیم کے بارے میں کہتے تھے کہ فنڈ کھا گیا ثاقب نثار اور عمران خان کام بنا رہا ہے، اسی پہ جا کے کام کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جو اورنج لائن ایئرپورٹ سے چلنی تھی وہ اپریل میں چلنے کا اعلان اس سال کے شروع میں ہو چکا تھا، وہاں جا کے شوبازی دکھا کے کہہ رہے ہیں ہم نے جلدی دیکھیں اناگوریٹ کر دی ہیں۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں اس کی۔ یہ سب شوبازی چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم سے ایک غداری کا لیبل ہٹ جائے، اور دوسرا ہم تھوڑا سا ایڈ شیڈ چلا کے اور اپنے تھوڑے سے تختیاں لگا دیں، اور پھر ہم اگلے الیکشن میں جائیں کہ دیکھیں ہم نے تو 2-4 مہینے 6 مہینے یا سال کی جو ہماری حکومت تھی، ہم نے ایک سال میں 4 سال سے زیادہ کام کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ شوبازیاں اب نہیں چلیں گی، عوام فیصلہ کر چکی ہے، آپ ریجیکٹڈ مال ہیں۔ جتنی جلدی الیکشن میں جائیں گے آپ کا بھلا ہے، جتنا لیٹ ہوگا عمران خان اتنا مقبول ہوتا جائے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے جانا ہے یا تھوڑی سی عزت اپنی بچانی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔